بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک کا دوسرا پروگرام ہے، اور آج کا پروگرام انشاءاللہ ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان حافظ محمد اشتیاق سلطانی حاضر ہے۔ تو ناظرین، اس پروگرام سے ہم آپ کو ایک نعتوں کا گلدستہ بھی پیش کیا جائے گا، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، اور علم کی باتیں ہوں گی عالم ذیشان کے ساتھ۔ انشاءاللہ روز کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور روز یہ پروگرام دیکھتے رہیے۔ تو میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے آج اس پروگرام کی زینت بنے جناب علامہ حافظ محمد وقاص سلطانی صاحب، جو حافظ قرآن بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، اور گلدستہ گلوہاری کے ایک خوبصورت پھول ہیں، اور اپنی ڈیوٹی آستانِ عالیہ کے ساتھ جڑ کر جو وہ سر انجام دے رہے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ۔ اللہ آپ کی کوششوں کو، آپ کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کے ساتھ انہی کے طالب علم یہاں ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، جو بڑی خوبصورت آواز کے مالک ہیں اور بڑی خوبصورت مدح سرائی حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو چونکہ ٹائم قلیل ہوتا ہے، تو ہم بلا تمہید اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا جو آج کا جو ٹاپک ہے وہ قرآن، رمضان اور قرآن مجید ہے۔ تو قرآن پاک کی برکات کتنی ہیں، ان کے فضائل کتنے ہیں، اور اس کے پڑھنے سے انسان کو فائدہ کتنا پہنچتا ہے، حافظ قرآن کی کتنی شان ہے، حافظ قرآن کے والدین کی کتنی شان ہے، قرآن جس جگہ پڑھا جاتا ہے اس جگہ کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے، جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر کی کتنی فضیلت ہے، ان تمام موضوعات پر بات ہوگی۔ تو اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت قرآن سے کرتے ہیں، تو میں حافظ محمد فراز سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ باقاعدہ طور پر اس پروگرام کا آغاز کریں۔ جناب حافظ محمد فراز صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ العلی العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہاتھ
बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान आप के हाथे होए क्यों किसी के दर पे जाए, क्यों किसी के दर पे जाए, आप के हाथे होए मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, ये मेरी वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, हम मुझे क्यों कर सताए, हम मुझे क्यों कर सताए, आपके हाथे होए हाल दिल वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके हाथे होए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके हाथे होए मैं ये कैसे मान जाऊं शाम के दरबार में, मैं ये कैसे मान जाऊं शाम के दरबार में, छीन ले कोई रिदाएं, छीन ले कोई रिदाएं, आपके हाथे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, छीन ले कोई रिदाएं, आपके हाथे होए हाल दिल किसको सुनाए, आपके हाथे होए हाल दिल किसको सुनाए, आपके हाथे होए कह रहा है आपका रब अंत फीहिम, आप से कह रहा है आपका रब अंत फीहिम, आप से हम कहाँ सरकार, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम कहाँ सरकार जाए, आपके हाथे होए हाल दिल किसको सुनाए, आपके हाथे होए क्यों किसी के दर पे जाए, क्यों किसी सुभान के अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान पे अल्लाह। जाए, आपके हाथे होए हाल दिल किसको सुनाए, आपके हाथे होए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी मोहब्बत की हाज़िरी पेश कर रहे थे जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद फ़राज साहब। सामीन और नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ और बड़ा ही अहम मौजू है आज हमारा, रमज़ान और कुरान। तो अलामा साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ और आपसे सवाल करता हूँ कि कुरान पाक के फ़ज़ाइल जो हैं,
پڑھنے سے ہمیں کتنے فائدے پہنچتے ہیں، اور قرآن کی جو تلاوت ہے اس میں قرآن میں اس کا کیا حکم ہے، اور حدیث مبارکہ میں تاجدار کائنات نے اس قرآن کے حوالہ سے کیا ارشاد فرمایا، یہ اس میں تھوڑی روشنی ڈالیں اور ناظرین کو یہ لازمی قرآن و حدیث کے مطابق، تاکہ لوگوں کو اس کا مقام پتہ چلے، اس کی فضیلت، کیونکہ لوگ دنیا داری میں بڑے مصروف ہیں، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، لوگ جو ہے وہ اپنے معاملات تو بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں، لیکن قرآن کو کتنا وقت دینا چاہیے اس دور کے اندر، اور قرآن سے محبت ہماری کیسی ہونی چاہیے، اس کے فضائل کتنے، اس کی برکات رحمتیں، ذرا اس پر روشنی ڈالیں۔ بہت شکریہ جی علامہ صاحب، آپ نے ہمیں دعوت دی ہے، جی گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے۔ اللہ آپ کے علم میں، عمل میں، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے لوگو، آ گئی تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک نصیحت۔ بے شک یہ قرآن، یہ بندے، اس کا اولین فرض یہ ہے کہ یہ بندے کی اصلاح کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، بے شک بندے کی اصلاح کرتا ہے یہ قرآن۔ بے شک۔ اور اللہ کی حکمت دیکھے کہ اللہ پاک نے قرآن کے نزول کے لیے جس خطے کا انتخاب کیا ہے وہ عرب ہے۔ عرب کا خطہ، بے شک۔ عرب پہلے اس کے اندر کفر اور شرک، فسق اور فجور، بات بات پر جھگڑے، فتنے اور فساد تھے۔ بے شک۔ یہ صاحب قرآن اور قرآن کی برکت ہے کہ قرآن نازل ہوا، وہی لوگ جو پہلے اجٹ تھے وہ وقت کے امام بن گئے۔ بے شک، بے شک۔ 360 بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں جی، جہالت میں ڈوبے ہوئے وہ لوگ اس قرآن کی برکت سے وقت کے امام بھی بن گئے، اور انہیں معرفت الہی حاصل ہو گئی۔ بے شک، بے شک۔ ان کے دلوں میں یہ معرفت الہی کی شمع روشن ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اگر قرآن عرب کے ان لوگوں کی حالت کو بدل سکتا ہے، تو آج ہمارے دلوں سے ہر قسم کے حسد کو، کینہ کو، بغض کو، ہر قسم کی غلاظت کو، طمع کو، لالچ کو یہ دور کر سکتا ہے اگر ہم اس کے اندر غور و فکر کریں، بے شک، بے شک۔ اگر قرآن کے احکامات پر ہم عمل کریں۔ بالکل بالکل، یہ بات۔ دوسرا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ کا وہ بابرکت کلام ہے جس گھر میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر اپنے اہل خانہ پر کشادہ ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ اس گھر سے غربت، تنگی، محتاجی دور ہو جاتی ہے۔ اس گھر سے فتنے اور فساد ختم ہو جاتے ہیں جس گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے، وہاں سے شیطان چلے جاتے۔ بے شک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گھر جو قرآن کی تلاوت سے خالی رہ جائے، اس گھر میں شیطان آتے، اس گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، وہ اہل خانہ پر وہ گھر تنگ ہو جاتا ہے۔ ہماری تنگی کی یہ وجہ ہے، بے شک۔ ہم قرآن کو ٹائم نہیں دیتے، اس پر عمل نہیں کرتے، اس کی تلاوت نہیں کرتے، اس میں غور و فکر نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نفسا نفسی کا عالم، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ بے شک۔ اور ہر طرف سے غربت کی آوازیں آ رہی ہیں، سارے کمانے والے گھر کے اندر برکات نہیں ہے، برکات نہیں ہے، ایک مصیبت جان نہیں چھوڑتی دوسری آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ قرآن سے دوری ہے۔ قرآن سے دوری ہے۔ علامہ صاحب، ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ بے شک۔ درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا تو یہ زمانے نے دکھایا نہ ہو۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ تو ہم صاحب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت جو ہے نا، وہ جب بندہ عام دنوں میں تلاوت کرتا ہے، جب ناظرہ پڑھتا ہے، حفظ کر رہا ہے، عام دنوں میں جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں جو ملتی ہیں۔ جی جی۔ تو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، رحمت سمیٹنے والا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر جو بندہ اپنے پورا سال جو 11 مہینے گزارتا ہے اس میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس مہینے کے اندر جو بندہ پھر قرآن کو بڑی محبت کے ساتھ اور ایک روٹین بناتا ہے روزہ رکھ کے، ایک تو روزے کی بڑی شان ہے، اور پھر دوسرا جب روزہ رکھ کے پھر بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اس قرآن کے ہر حرف کے بدلے میں ذرا یہ ہمارے سننے والے، محبت کرنے والے جتنے بھی ہمارے یہ پروگرام سن رہے ہیں، ان کو آپ قرآن حدیث کی روشنی میں
حضور علیہ السلام نے جو اپنی امت مسلموں کو جو اعزاز دیا کہ قرآن کو جب رمضان میں تلاوت کیے تو اس کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جلیل القدر صحابی ہے، آپ فرماتے ہیں شعبان کے آخری دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع فرماتے ہیں، اللہ جمع فرما کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ اے لوگو تمہارے پاس ایک بابرکت مہینہ آ رہا ہے جس میں رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا، وہ مہمان مہینہ ہے۔ فرمایا اس کی شان یہ ہے جو اس ماہ میں نفل پڑتا ہے اس کو فرض کے برابر ثواب، اللہ اکبر، کیا بات، اور جو فرض ادا کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 70 فرائض کا ثواب اللہ لکھا اکبر، جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ پاک نے اپنے محبوب کی امت کی بخشش کے یہ اسباب بنا، اللہ اکبر، کیا بات، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رمضان المبارک میں اللہ جسے توفیق دے تلاوت قرآن کی، فرمایا جو قرآن کی تلاوت بڑی دل لگی کے ساتھ محبت کے ساتھ رب کی رضا کی خاطر اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، سبحان اللہ، سبحان، فرمایا اللہ پاک ہر حرف کے بدلے اس کو ایک باغ عطا فرماتا ہے، اللہ اکبر، کیا بات، اور اس باغ کا ہر درخت بے مثال ہوگا، اللہ اکبر، دنیا کیا کے شان اندر ہے، اس کی کیا کوئی شان، مثال کیا شان ہے، کیا اور شان، ہر درخت کے نیچے 70,000 فرشتے ہوں گے اللہ، جو رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کریں گے، اللہ اس کو بخش دے، اللہ، اس سے بھول ہوگی، اس سے غلطی ہوگی، اس سے خطا ہوگی، یہ بھول بیٹھا، یہ تیری نافرمانی کر بیٹھا، گناہ کر بیٹھا، اور رمضان المبارک میں یہ تیری رضا کی خاطر تیرے کلام کی تلاوت کرتا ہے، اس کی اللہ، مغفرت، کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شمار اس کے فضائل ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ ویسے کہنا تو اگر تعریف کرتے چلے جاؤ قرآن کی عظمتیں بیان کرتے چلے تو پھر تو کئی دن لگ جاتے ہیں، کئی مہینے لگ جاتے ہیں، راتیں گزر جاتی ہیں، وقت بڑا قلیل ہوتا ہے۔ یہ قرآن شفا بھی ہے، یہ ہدایت بھی ہے، یہ نصیحت بھی ہے، جی بالکل، یہ بات، قرآن کی تلاوت سے بندے کو شفا بھی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گلے کو درد ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے کلام کی تلاوت کرو، اللہ اس کی برکت سے اللہ تجھے شفا عطا کرے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ قرآن کی آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آپ ان کی تلاوت فرماتے، اپنے مبارک ہاتھوں پر دم کرتے اور اپنے جسم پر اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم وہ بھی یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے قرآن کے اندر شفا ہے۔ ایک غیر مسلم ڈاکٹر گزرا ہے، نام ہے اس کا لیول پاول، وہ لکھتا ہے قرآن صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، اللہ، ایک خاص طاقت کا پیٹرن ہے۔ کاش ہم مسلمان بھی یہ سمجھ جاتے سمجھ جاتے کہ بھئی قرآن کے اندر شفائیں کتنی ہیں، قرآن کے اندر حکمتیں کتنی ہیں، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان وہ لکھتا ہے انرجی اور طاقت کا پیٹرن ہے، جہاں یہ پڑھنے والے کے اندر منتقل ہوتی ہے یہ طاقت، وہاں سننے والے کے اندر بھی یہ منتقل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور غیر مسلم ہے، خیر وقت قلیل ہے، وہ اس کا نام ہے لیڈ بیٹر، وہ لکھتا ہے جو لفظ بھی بندہ منہ سے نکالتا ہے اس سے ایک تیز روشنی نکلتی ہے، وہ بندے کے جسم پر منفی یا مثبت اثر کرتی ہے۔ وہ پھر یہ لیڈ بیٹر لکھتا ہے قرآن ایک ایسا کلام ہے، فرمایا اس کے ہر حرف کے اندر جو ہے نا یہ مثبت اثر ہے، تیز روشنی نکلتی ہے، اس روشنی کا مثبت اثر جسم پر پڑتا ہے، اللہ اکبر، تو اور جب مثبت اثر جسم پر پڑتا ہے تو لا تعداد بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، یہ قرآن کے اندر یہ شفا بھی ہے کہ اللہ نے ابھی قرآن مجید میں فرمایا کہ ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، شفا بھی ہے، کتنی آیات ہے، کتنی آیات ہے۔ اور رحمت صاحب دیکھیں آپ یہ دنیا داری میں لوگ اپنے بچوں کو بڑے بڑی اعلیٰ یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھانا چاہیے، اسکول کی تعلیم پر بڑی توجہ دی جاتی ہے اور ہونی چاہیے، یہ ضروری بھی ہے، لیکن دین کے مدارس کی طرف ہم جب دیکھتے ہیں تو بہت کم لوگ اس دین کی طرف آتے ہیں، اور بچوں کے مدارس میں جو ہے بہت کم بچوں کو چھوڑتے ہیں، وہاں ان کو پڑھائی کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ لیکن اب میں آپ کی وساطت سے میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں کہ حافظ قرآن جو قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اس پورے 30 پارے کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، پھر اس پر کاربند رہتا ہے اور عمل کے ذریعے سے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے،
تو اس حافظ قرآن کی اس دنیا میں بھی کیا شان ہے، قبر میں اس کی کیا شان ہے، اور آخرت میں اس حافظ قرآن کا مقام کیا ہوگا۔ تو میں ایک اور بڑی ضمناً بات مجھے یہاں آ گئی ہے کہ حافظ قرآن کے جو والدین ہیں وہ عام جو جب وہ ان کا بچہ حافظ نہیں تھا تو ان کو کوئی نہیں جانتا تھا، تو دیکھیں کتنی بڑی شان ہے کہ جب اب ان کا بچہ حافظ بن جاتا ہے، حافظ قرآن بن جاتا ہے، میدان محشر میں ان کی کیا شان ہوگی، دنیا میں ان کی شان کو اللہ کتنا بڑھا دیتا ہے۔ اب آپ یہ ہمارے محبت کرنے والوں کو اور جتنے بھی یہ پروگرام رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں سن رہے ہیں، حافظ قرآن کی شان کیا ہے، حافظ قرآن کے والدین کی شان کیا ہے، یہ حدیث مبارکہ سے یہ لوگوں کو یہ آپ اس پر روشنی ڈالیں تاکہ لوگوں کے اندر یہ محبت پیدا ہو کہ اپنے ایک اگر اس کی 2 بچے ہیں 3 بچے ہیں، ایک کو تو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، جو اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کا بیٹا اس صدقہ جاریہ کے طور پر جو ہے نا اس تعلیم میں جاری رہے، تو وہ قیامت دن تک یہ صدقہ جاریہ ان کے لیے یہاں دنیا میں بھی کام ہے اور آخرت میں بھی ذرا محبت کے ساتھ۔ علامہ صاحب آپ نے بہت اچھا ایک سوال کیا ہے، تو پہلے تو پوچھا ہے نا لوگ اس طرف آتے نہیں ہیں، توجہ نہیں ہے جی اعلیٰ پڑھائی کی طرف توجہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ وہ پڑھائی چھوڑ دے، وہ پڑھے جی، لیکن یہ قرآن کے احکام کم از کم بچے کو سکھانے چاہیے۔ یہ نتیجہ کیا نکلا ہے، ہمارے گھروں میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، بات پر فتنے ہیں، فساد ہے جی، کوئی ادھر ناراض ہے، کوئی ادھر ناراض ہے، والدین کو شکایت ہے کہ اولاد نافرمان ہے، اولاد کو شکایت ہے والدین ہمارے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے۔ یہ کیا ہے کہ دین کی طرف ہم نے اپنی اولاد کو لگایا نہیں ہے۔ علامہ صاحب لکھتے نا کلندر لوری، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اموال بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ یہ فتنہ کیوں کہا ہے؟ وہ تعلیم جو اللہ سے دور کرے، اللہ کے قرآن سے دور کرے، اللہ کے رسول سے دور کرے، وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے، وہ عروج نہیں، وہ زوال ہے، وہ کامیابی نہیں، وہ ناکامی ہے، وہ خوشحالی نہیں، وہ بدحالی ہے۔ تو ناظرین اگر یہ میری بات سمجھ جائے کہ اپنی اولاد کو کم از کم دینی محفل میں بٹھائیں، ان کو قرآن کی طرف لگائیں، یہ تعلیم بھی دیں، کچھ نہ کچھ تو فرائض جو ہے نا وہ تو سیکھنے چاہیے اولاد کو۔ تو اس کے علاوہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کی شان کیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر سے آبی ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پڑھنے کے لیے کسی مسجد میں بھیجتا ہے، وہ بچہ وہ قرآن شروع کرتا ہے، قاعدہ پڑھتا ہے، پھر قرآن شروع کرتا ہے، الحمد سے لے کر والناس تک پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس بندے پر اتنا خوش ہوتا ہے اس بچے کے ماں باپ کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ اکبر، کیا بات، سبحان اللہ۔ اگر ناظرہ بچہ قرآن ختم کرے، اس کے والدین کی یہ شان ہے، تو بچہ قرآن کا حافظ بن جائے، دنیا میں بھی عزت آخرت میں بھی عزت، اللہ اکبر، دنیا میں بھی کامیابی آخرت میں بھی کامیابی۔ اللہ اکبر۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حافظ قرآن کے بارے میں کہ جو بچہ قرآن یاد کرنے کے لیے کسی مکتب میں جاتا ہے، قرآن یاد کرنا شروع کرتا ہے، ابھی قرآن اس نے مکمل یاد نہیں کیا، اس کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے۔ اللہ تو اللہ پاک اس بچے کی قبر میں 2 فرشتے مقرر کرتا ہے جو اس کو قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن یاد کراتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، وہ بچہ قرآن سے نکلے گا تو وہ حافظ قرآن۔ اللہ اکبر، کیا بات، سبحان اللہ۔ اور حافظ قرآن کی بارے میں علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ چند ہستیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کے اجسام کو مٹی نہیں کھا سکتی، ان میں سے ایک حافظ قرآن بھی ہے، کہ حافظ قرآن جس کے سینے میں اللہ کا یہ کلام ہے، وہ جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، تو قبر کی مٹی اس کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا وہ خوش نصیب شخص جس نے اپنے بچے کو قرآن حفظ کرایا، اور بچہ
جو نا حافظ قرآن ہے، باعمل ہے، اللہ کے فرائض ادا کرتا ہے، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتا ہے، فرمایا اس بچے کے باپ کو قیامت کے دن ایسا نورانی تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ اللہ اکبر، کیا اور بات، لوگ سبحان رشک کریں گے یہ کون ہے؟ اللہ ہے جی، کہا جائے گا یہ وہ ہے جن کے بچے حافظ قرآن ہیں۔ اللہ اکبر، کیا بات، اس کے علاوہ بے شمار علامہ صاحب حافظ قرآن کے بے شمار فضائل ہیں۔ بے شک۔ ایک عام سی بات ہے، ذرا عام سی ایک بات ہے کہ بزرگ لکھتے ہیں جب کوئی عام کپڑا قرآن کا غلاف بن جاتا ہے اس کی قدر بڑھ جاتی ہے، اس کا ادب بڑھ جاتا ہے، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے جی، اس کو باہر گلی میں نہیں پھینک سکتے، اس لیے کہ یہ کپڑا قرآن کا غلاف ہے۔ اگر کپڑا قرآن کا غلاف بن جائے اس کی قدر بڑھ جاتی ہے، عزت بڑھ جاتی ہے، تو پھر حافظ قرآن بچہ جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے تو اس کا مقام بھی رب کے نزدیک بڑھ جاتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے حافظ قرآن کا ادب کرو، احترام کرو۔ پھر فرمایا جس نے میری امت کے حافظ قرآن کا ادب کیا، تعظیم کی، اس وجہ سے اس کے ساتھ یارانہ رکھا، دوستی رکھی، سنگت رکھی، فرمایا اس کی تعظیم کی گویا کہ اس نے مجھ نبی کی تعظیم کی۔ اللہ اکبر، حافظ قرآن کی اتنی شان ہے، بڑی شان، میدان محشر میں اس کے والدین کی اتنی شان ہے، تو جو صاحب قرآن ہوں گے اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب کچھ باتوں کو میں ایک ہی پیرائی میں بند کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ مسائل ہیں جو ہمارے معاشرے، ہمارے گھروں میں جو روزمرہ کے معمولات کے مطابق ہوتے ہیں۔ ایک تو سوال میں سارے سوالوں کو ایک ہی پیرائی میں بند کرتا ہوں، آپ نے پھر مختصر کر کے یہ جواب دینا ہے کہ بغیر وضو کے ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اپنی زبان سے جو ہے نا وہ زبان ہاتھ نہیں لگاتے، تو یہ قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ جب موبائلوں میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ کا پڑھنا کیسا ہے؟ ایک دوسرا سوال ہے کہ اگر غلطی سے قرآن ہاتھ سے گر جائے تو پھر اس کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جائے گا، یا اس کو ہدیہ ہوگا، کوئی فدیہ ہوگا، یا کوئی کیا اس کا ہم نے کرنا پڑے گا؟ اور اس کے بعد علامہ صاحب یہ ہے کہ قرآن جو ہے نا زندگی میں کتنا سیکھنا چاہیے، بچوں کو کتنا سکھانا چاہیے، یہ بڑی ضروری ہے بات ہے کہ بس اوقات ہمارے بزرگان جو نہیں قرآن پڑھے تو وہ پھر نہیں پڑھتے، جب تک ان کی شرماتے رہتے ہیں، تو کتنا قرآن سیکھنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی کہ اپنے بچوں کو کم از کم قرآن کی تعلیم، یہ تو آپ نے اوپر بیان فرما دیا، لیکن یہ جو دو مسائل میں نے پوچھے ان پر روشنی ڈالیں۔ جی دیکھیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں کھڑے ہو کر قیام میں یہ کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو عرف کے بدلے 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں نفل میں جب وہ قرآن شروع کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تو ہر عرف کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 50 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ویسے پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو بے وضو بغیر ہاتھ لگائے بندہ قرآن پڑھ سکتا ہے، ثواب ملتا ہے اس کا۔ تو دوسرا جو سوال پوچھا ہے آپ نے کہ اگر بے وضو بندہ قرآن کو ہاتھ لگائے، دیکھیں یہ قرآن کی نص ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کوئی نہ اس کو چھوئے مگر باوضو ہوگا۔ بے وضو ہاتھ لگانے سے اللہ نے قرآن میں منع فرمایا۔ اگر غلطی سے لگ جائے تو بندے کو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، رب کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے۔ اس کے آگے آپ نے جو پوچھا ہے کہ قرآن گر جائے، جی بڑا ہی مسئلہ ہے یہ۔ اگر قرآن دیکھے جان بوجھ کر تو کوئی بندہ قرآن گرنے نہیں دیتا، نہ ہی گراتا ہے، ایسا تو بندہ گنہگار ہو سکتا ہے، اس طرح کی گستاخی بے ادبی نہیں قرآن سے کر سکتا۔ جی اگر غلطی سے بندے سے قرآن گر جائے تو بندے کو سچی توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، ہے جی، رب کی بارگاہ میں معافی مانگے، یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ میرے ہاتھ سے گر گیا ہے تو میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ تو بندے کو کچھ صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے کہ اللہ پاک اس صدقہ خیرات کی وجہ سے بندے کی اس غلطی کو، گناہ کو معاف فرما دے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آپ کا چھوٹا طالب علم محمد حافظ محمد فراز صاحب تشریف لائے، ہم اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو سامعین عزیز شام، آپ جتنے بھی ہمارا پروگرام سن رہے تھے، آپ انشاءاللہ تعالی کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ملیں گے، ایک نئے عالم دین کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور انشاءاللہ ہر ایک جو موضوع ہوگا وہ اس زندگی کی ضروریات کے مطابق ہوگا، اور
اہم موضوع پر بحث ہوگی. باتیں جو بھی ہوں گی وہ قرآن اور حدیث سے جو ہے نا وہ دلائل کے ساتھ ہوں گی, اور آپ سنتے رہیے. انشاءاللہ تعالی پورے رمضان میں آپ اس پروگرام سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, بہت کچھ جاننے کو ملے گا. آپ لازمی ہمارے ساتھ اس پروگرام کے ساتھ جڑے رہیے اور اس پروگرام کو دیکھتے رہیے. کل پھر ملیں گے اسی ٹائم انشاءاللہ تعالی. اللہ آپ سب کا نگہبان ہو.